کہتے ہیں کہ عقلمند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، اور یقیناً عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ موجودہ حالات میں سے ہم وہ اسباق حاصل کریں، وہ لیسنز حاصل کریں جو آنے والے دنوں میں ہمارے دلدروں میں کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔ پاکستان کے اندر پارلیمان کا جو مشترکہ اجلاس ہے وہ طلب کیا گیا، اس کے اندر وعدے وعید کیے گئے، لیکن یہ وقتی معاملات ہیں، جو دوررس معاملات ہیں وہ ہماری نظر میں تین ہیں جو سبق ہمیں یہاں سے سیکھنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان کو جو ہم نے جواب دیا اس کی وجہ سے جو ماحول بنا ہے پاکستان کے اندر وہ بہت خوشائند ماحول ہے، لیکن حقیقت پسندانہ اگر آپ رویہ اختیار کریں تو یہ ماحول ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جن کا ہمیں سامنا ہے، باوجود اس کے کہ ہندوستان کو اس معاملے میں ہزیمت اٹھانی پڑی، کیونکہ انہوں نے جھوٹ کے پلندے کو پالیسی میں تبدیل کر کے بلند و بانگ دعوے کیے تھے۔ چند ایک محاذ کے اوپر ہمیں بالخصوص نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کل اپنے ایس ٹی ایچ کے اندر آپ کو بتایا کہ امریکہ کی طرف سے مسٹر پومپیو کی سٹیٹمنٹ کیا تھی، فرانس کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی وہ کیا تھی، اس سٹیٹمنٹ کے اندر آپ جاپان کی طرف سے جو آج سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اس کو بھی دیکھ لیں تو ہندوستان کا جو بیانیہ ہے اس کو وہ انڈورس کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بدترین جارحیت کا مرتکب ہوا ہے ہندوستان، لیکن اہم کیپٹلز دنیا کے ہندوستان کے بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں۔ سعودی عرب کی طرف سے ہندوستان کی جارحیت کے اوپر کوئی بیان جاری نہیں ہوا، یو ای کی طرف سے ہندوستان کی جارحیت پر کوئی بیان جاری نہیں ہوا۔ چائنا نے جو بیان جاری کیا ہے اس نے دونوں ممالک کو تدبر و تدبیر اختیار کرنے کی بات کی ہے۔ ترکی اور ایران کی طرف سے ترکی میں کشمیر کا معاملہ اٹھایا گیا، لیکن ہندوستان کی جارحیت کے اوپر تمام دنیا مکمل طور پر خاموش ہے۔ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ سفارتی طور پر اگر ہمیں جنگ لڑنی ہے تو ہمیں واضح انداز سے سوچنا ہوگا کہ سفارتی اور عسکری کامیابیوں کے باوجود دنیا ہماری بات کیوں نہیں سن رہی، ہندوستان کے بیانیے کے ساتھ کیوں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جس کو ہندوستان آنے والے دنوں میں زیادہ ایکسپلائٹ کرے گا۔ تو اس چیلنج کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا چیلنج ظاہر ہے اکنامک ہے۔ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے متحد ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس اتحاد کے بعد اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ معیشت کی کیفیت کیا ہے۔ جتنے انڈیکیٹرز ہیں معیشت کے وہ یوں کہ توں برقرار ہیں۔ اب لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو بلوں نے ایک تلاطم خیزی اور طوفان مچایا ہوا ہے اور تباہی مچائی ہوئی ہے وہ جاری رہے گا۔ پاکستان کے اندر اب مزید پیٹرول کے اضافے کی باتیں ہو رہی ہیں، تقریباً ₹9.10 پر لیٹر پیٹرولیم کی پرائسز کے اندر اضافے کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ بجلی کے بل آئیں گے، بزنس کا حال آپ کے سامنے ہے۔ ان حالات نے انویسٹر کے کانفیڈنس کو شیٹر کیا ہے، متاثر کیا ہے، فلائٹس اس سے متاثر ہوئی ہیں۔ تو اکانومی جو پہلے ہی آپ کو بدحالی کا شکار نظر آتی تھی، باوجود اس کے کہ مثبت بیانیہ حکومت کی طرف سے جاری ہے، اس کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ نے معیشت کو مستحکم بنیادوں پر قائم کرنا ہے، انویسٹر کا کانفیڈنس ریسٹور کرنا ہے، اور وہ صرف ریلیز اور نعروں سے نہیں ہوگا۔ وہ کس سے ہوگا؟ وہ سیاسی استحکام سے ہوگا۔ سیاسی استحکام کے فرنٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو قوم ریاست کے تحفظ پر تو یکجا ہے، لیکن سیاسی محاذ آپ کو بٹا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت تشویش کی بات ہے کہ ایسے موقعوں پر جو وزیر اعظم ہے وہ تمام لیڈران کے ساتھ خود ملاقات کرتا ہے، لیکن عمران خان نے کسی سیاسی جماعت کے بڑے کے ساتھ ملاقات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پارلیمان کے اجلاس کے اندر شرکت کرنا اور بات ہے، لیکن اتنے اہم موقع پر قومی یکجہتی کا پیغام ٹاپ سے جانا چاہیے تھا، لیکن عمران خان بنی گالہ کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ان کو دوسرے لیڈرز کے لیول پر نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو سیاسی مارا ماری ہے اس کا دوسرا پہلو اس زاویے سے ہے کہ ہم دوسری سیاسی جماعتوں کو کونے سے لگا کر یہ نظام چلا لیں گے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں دوسری سیاسی جماعتوں کی؟ عدم استحکام سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگانے سے بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر ہم نے اندرونی طور پر سیاسی جماعتوں کے خلاف جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس کو تبدیل نہیں کیا تو دیر پا استحکام اسٹیبلش نہیں ہوگا۔ ہم نے اس تمام ایپیسوڈ میں دیکھا کہ جب ادارے اپنا کام کرتے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں
तो किसी प्रेस रिलीज की ज़रूरत नहीं होती, किसी मीडिया एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती, कोई ट्विटर के ऊपर जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, कोई साइबर वॉरफेयर हमें करने की ज़रूरत नहीं है, कोई 5th या 6th या 7th जनरेशन की जो सही जो लाहासिल किस्म की गुफ्तगू है उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा काम जब इदारे करते हैं, अपना काम जब सही करते हैं तो उनको शाबाशी मिलती है। यही आर्गूमेंट हम बिल्ड कर रहे हैं कि इदारों को अपना काम करना है, सरहदों का दिफा करना है, सियासी जमातों और उनके लीडरान का दिफा नहीं करना है। जहाज़ दुश्मन के गिराने हैं, सियासी हुकूमतों को नहीं गिराना है, अंदरूनी जोड़ तोड़ से परे रहना है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पार्लिमान हो। जब आप अपना काम करेंगे तब अंदरूनी इस्तेहकाम आपको मिलेगा। जब तक हमने अपना काम नहीं किया, मुआशी इस्तेहकाम हासिल नहीं किया, सियासी इस्तेहकाम को जोड़ तोड़ का निशाना बनाए रखा और बैरूनी चैलेंजेस को हम वक्ती तौर पर जो हमें अहम कामयाबियाँ हुई हैं उनके पेश नज़र पसपुश डालते रहे, तो देर पा चैलेंजेस बरकरार रहेंगे और हिंदुस्तान उन्हीं चैलेंजेस को इस्तेमाल करके हमारे गिर्द दुनिया के साथ मिलकर घेरा तंग करता रहेगा। ये वो लेसन हैं जो लर्न करने की ज़रूरत है।